السلام علیکم جناب، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ جی جناب، آج ہم کلام پاک کی جو سورت پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے سورت البقرہ، اور سورت البقرہ کی آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 20 تک۔ چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ مثلهم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عمی فہم لا یرجعون او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خریدی، تو نہ ہی ان کی تجارت نے ان کو کچھ نفع دیا اور نہ ہی وہ ہدایت یاب ہوئے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے تاریک شب میں آگ جلائی۔ جب آگ نے اس کے ارد گرد کی چیزیں روشن کیں تو اللہ نے ان لوگوں کی روشنی زائل کر دی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھتے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ کسی طرح سیدھے رستے کی طرف لوٹ ہی نہیں سکتے۔ یا ان کی مثال مینہ کی سی ہے کہ آسمان سے برس رہا ہو اور اس میں اندھیرے پر اندھیرا چھا رہا ہو اور بادل گرج رہا ہو اور بجلی گوند رہی ہو، تو یہ کڑک سے ڈر کر موت کے خوف سے کانوں میں انگلیاں دے لیں، اور اللہ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کی بصارت کو اچک لے جائے۔ جب بجلی چمکتی اور ان پر روشنی ڈالتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں کی شنوائی اور آنکھوں کی بینائی دونوں کو زائل کر دیتا۔ بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک بے شک۔ جی جناب، ان آیات کا لنک بھی جو ہے وہ پچھلی آیات کے ساتھ ہے۔ کن لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے؟ یہ بھی انہی لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو کہ منافق ہیں، کافر ہیں، جھوٹے ہیں، ٹھیک ہے، انہی کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک آگے مزید ہی بتا رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو خرید لیا، یعنی کہ ہدایت ان کے پاس آئی لیکن انہوں نے ہدایت کو اختیار نہیں کیا، ہدایت چھوڑ دی اور گمراہی خریدی، اس کے بدلے میں گمراہ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی گمراہی کی وجہ سے اب تو نہ ان کی تجارت ان کو کوئی نفع دے گی اور نہ ہی وہ ہدایت یاب ہو سکتے ہیں۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جب اگر اندھیری رات میں وہ آگ جلاتا ہے تو جب آگ کی روشنی سے ارد گرد کی چیزیں روشن ہو جاتی ہیں تو اللہ پاک ان لوگوں کی روشنی کو زائل کر دیں، اور ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا اللہ نے کہ یہ کچھ نہیں دیکھتے، بالکل ایسے جیسے کہ یہ بہرے بھی ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اور یہ کسی طرح سیدھے راستے کی طرف لوٹ ہی نہیں سکتے، کیونکہ جب یہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں تو ان کو سیدھا راستہ تو نظر ہی نہیں آتا نا۔ اور ان کی مثال بارش کی سی ہے کہ جب آسمان سے بارش برس رہی ہو اور اس میں اندھیرے پر اندھیرا چھا رہا ہو اور بادل گرج رہے ہوں اور بجلی بھی چمک رہی ہو، تو بجلی کی چمک اور اس کی کڑک کے ڈر سے یہ موت کے خوف سے کانوں میں انگلیاں دے لیں۔ اور اگر اللہ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کی بصارت کو بھی اچک لے۔ جب بجلی چمکتی ہے اور ان پر روشنی ڈالتی ہے تب تو اس میں چل پڑتے ہیں، لیکن جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو پھر کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں کیونکہ ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ اگر اللہ پاک چاہتے تو اللہ پاک ان کے کانوں کی شنوائی کو، آنکھوں کی بینائی کو، دونوں کو زائل کر دیتا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک صحیح ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آمین ثم آمین۔